جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. اور میرے عزیزو، زندگی احساسات کا نام ہے، اور احساسات کو جو مجروح کرتا ہے وہاں زندگی ختم ہو جاتی. جو احساسات کی قدر کرتا ہے وہاں زندگی پروان چڑھتی ہے. اور اللہ کی قسم، احساسات سونے چاندی سے پروان نہیں چڑھتے، زربفت ریشم کے کپڑوں سے نہیں پروان چڑھتے، کروڑوں کی گاڑیوں اور کروڑوں کے گھر میں رہ کر وہ پروان نہیں چڑھتے. احساسات تو ایک دوسرے کی قدردانی سے، دوسرے کے احساس کی قدر سے احساس پروان چڑھتا ہے. اور جب کسی سے کے احساس کو توڑا جاتا ہے، زخمی کیا جاتا ہے، تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی. پچھلے سال ایک کروڑوں پتی بلکہ اربوں پتی صاحب کی بیگم مجھ سے ملی اور بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا. ہوتا ہے آدمی پہلے اپنا دکھڑا سناتا ہے پھر روتا ہے. وہ روئی پہلے اور بات بعد میں کی کہ مولانا میں یہ اربوں روپے اور یہ ہیرے کے سیٹ اور یہ لاکھوں کے جوڑے میں ان کو آگ لگاؤں؟ میرے خامند کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں، اس قبول ہی میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. تو اب اس کو سب کچھ میسر ہے، لیکن وہ چیز جو اس کے احساسات کو پروان چڑھا ہے وہ اسے میسر نہیں ہے. وہ خامند کا میٹھا بول ہے، خامند کا میٹھا رویہ ہے. ایسے ہی کئی مرد ملے کہ جی تلخ ہو گئی ہے زندگی، کہ تھک کر گھر جاتے ہیں تو مسکراتے چہرے کی بجائے ہمیشہ نفرت بھرا چہرہ ملتا ہے، تانے ملتے ہیں، جلی کٹی باتیں سننے کو ملتی ہیں. جی چاہتا ہے گھر چھوڑ کے کہیں نکل جائیں. یہ جان بین سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، ہو بھی رہا ہے. اور ایک دوسرے کی رعایت اتنی ضروری رکھی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں کوئی شخص دیر سے واپس لوٹے تو گھر نہ جائے، باہر کہیں سو جائے تاکہ اس کے گھر والوں کی نیند خراب نہ ہو. اگرچہ آج یہ مسئلہ نہیں ہے، ہم ٹیلی فون پہ اطلاع کر دیتے ہیں ہم پہنچ گئے، ہم آ رہے ہیں، گھر والے انتظار میں ہوتے ہیں. وہاں تو ایسا تھا کہ کوئی وسیلہ ہی نہیں بتانے کا کب پہنچنا ہے. تو اگر اچانک رات کو پہنچیں تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی، بچے اٹھیں گے، بیوی اٹھے گی، ماں اٹھے گی. تو میں قربان جاؤں اللہ کے محبوب کے خوبصورت طریقوں پر کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دیر ہو جائے، شام ہو جائے تو گھر نہ جاؤ، رات کہیں باہر سو جاؤ. ساری زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب سفر سے واپس آتے تھے تو ذوالحلیفہ میں آ کے ٹھہر جاتے تھے، رات وہاں قیام فرماتے، صبح اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے. اور آپ کی عادت مبارکہ تھی جب آپ مسجد سے گھر تشریف لاتے اور دیر ہو چکی ہوتی تھی تو آپ کی عادت تھی سلام کرنے کی. تو جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو اتنی آواز میں سلام کہتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والے کی آنکھ نہیں کھلتی تھی. یہ رعایت ہمیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، اللہ کے نبی نے بتلائی ہے. تو یہ رشتہ اس وقت بہت کمزور ہو چکا ہے. اور جب کسی گھر کی بنیاد ہل جائے تو ساری عمارت اوپر دراڑیں پڑ جاتی. تو میاں بیوی کا رشتہ ایک بنیاد ہے، اگر اس میں دراڑ پڑے گی تو پوری عمارت ہل کے رہ جائے گی. تو جو ساتھ کے رشتے ہیں وہ اس بنیاد کو مضبوط بنانے کی کوشش تو کریں، اس کو اکھاڑنے کی کوشش نہ کریں. کہ ہمارے دیس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.